کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کسی نے بتلایا ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو یا کوئی بڑی مصیبت آ جائے اس کا وظیفہ کسی نے بتلایا ہے، کیا وہ وظیفہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ ایک قرآن کریم لے لے، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائے اور قرآن کریم شروع سے کھولے اور آخر تک پڑھتا جائے۔ کیا پڑھے؟ وہاں ہر سطر پر اپنی دائیں انگلی بھی پھیرے، یہ بھی ساتھ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی پڑھتا جائے۔ سو بقرہ سو فاتحہ کو پڑھے گا وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسری سطر پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح سو بقرہ شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ بتلایا ہے کہ اس سے آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی قرآن پاک، ایک تو ہے جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا بھی جانتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ یہی وظیفہ کرے، تو کسی نے یہ بتلایا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شرعی لحاظ سے یہ درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں سے نبرد آزما ہونے کی یا انہیں ختم کرنے کی، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمیں جو ہدایت دی ہے اس میں ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعلیم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ توبہ ہی کا ایک حصہ ہے کہ کسی کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمہ وہ ہمیں ان کو ادا کرنا چاہیے، اور کسی کا قرضہ ہے وہ بھی کسی کا حق ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ کسی پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا تدارک کرنا چاہیے۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین لوگ مار لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے میں پریشانیاں، بگاڑ، فساد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت بہت سی تمہاری جو برائیاں ہیں ان سے درگزر بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے استغفار کریں اور اللہ رب العزت کو یاد کریں، اپنے ذمہ جو حقوق ہیں، ایک حقوق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان میں بھی سستی کرتے ہیں، دوسرے حقوق وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ہیں، ہم ان میں بھی سستی کرتے ہیں۔ ان دونوں حقوق کو اچھے طریقے سے بجا لائیں اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ ہم اب اس وظیفے کی کیا حیثیت ہے کہ وہاں پر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور ایک قرآن پاک ختم کر دیا، دو ختم کر دیا، تین ختم کر دیا، تو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح ختم کر کے کہنا کہ قرآن کریم کا ختم ہو گیا، یہ غلط ہے، قرآن کریم کا ختم نہیں ہوا۔ اور اگر پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے یہ نہیں ہے، بسم اللہ ہی ہے، تو یہ قرآن کریم کو بدلنے والی بات ہے۔ اب اگر یہ نہیں سمجھا تو اس کے بعد والے جو ہیں جن کے ہاں یہ وظیفہ جاری ہوگا وہ تو قرآن پاک تو پڑھیں گے نہیں، یہی سمجھیں کہ یہی طریقہ پڑھنے کا ہمیں ہمارے ابا نے بتایا تھا، ہمیں ہماری اماں نے بتایا تھا، یا نانی اماں نے بتایا تھا، یا دادی نے بتایا تھا، یہی سمجھے گا نا۔ تو ان کو قرآن کریم صحیح پڑھنا سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شو واقعہ پڑھتا ہے اس کے اوپر فاقہ نہیں آتا، ایت الکرسی پڑھتے ہیں شیطان قریب نہیں آتا، معوذتین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جادو ہوا تھا، اس کا توڑ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کثرت سے پڑھنے کے بارے میں بارہا فرمایا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے ان چیزوں سے متعلق بہت سی ویڈیو بنا چکے ہیں۔
اسی طرح سورۃ البقرہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ باطل لوگ اس کا مقابلہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جنات شیاطین جادوگر بھاگ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کے جلوے میں 80 فرشتے نازل ہو گئے، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہر آیت، ہر جملہ اللہ رب العزت کی تجلیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ سے قرآن کریم پڑھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے اس کو کیوں نہیں پڑھتے، اس کو پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں، ہم نے وہ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں تاکہ اتنی دفعہ بسم اللہ شمار ہو جائے، تو اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا۔ کھولے قرآن کریم اور اس کے اوپر گنتی شروع کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھجور کی گٹھلیاں رکھ لیں، یا تسبیح، بنی بنی تسبیحاں ملتی ہیں بازاروں میں، وہ لے لیں، اس کے اوپر آپ شمار کر لیں۔ تو اس طریقے پر اس کو کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ طریقہ اچھا طریقہ نہیں۔ اس کے لیے اگر آپ کا مقصد گنتی ہی کرنا ہے قرآن کریم کی آیتوں کے عدد کے بقدر، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کی گنتی تو علماء نے بتائی ہوئی ہے، مشہور ہے، 6666 آیات ہیں قرآن کریم کی، تو آپ کہیں بھی اس کی گنتی کر سکتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں ان سے بچنے کے لیے وہی طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پاکیزہ اور پیارے طریقے ہمیں بتلائے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔